اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سربراہ افغان مفاہمتی کونسل ڈاکٹر عبداللہ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے، جب سے کچھ دیر پہلے 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ یہاں قیام کے دوران وہ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ظہرانے میں شرکت اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں خطاب بھی ان کے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون میں لکھا ہے کہ افغانستان میں اب مذاکرات کا انعقاد جبر کے تحت نہیں کیا جانا چاہیے۔ افغانستان سے جلد بازی میں انخلا غیر دانشمندی ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات سے افغان جنگ خاتمے کے قریب ہے اور یہ افغانستان اور خطے کے لیے امید کا سنہری موقع ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر دنیا کو باور کرایا کہ افغان عوام کے بعد نہ صرف سب سے زیادہ قیمت پاکستانی عوام نے افغان جنگ کی چکائی، بلکہ پاکستان نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی اٹھایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان جنگوں کے باعث پاکستان میں اسلحہ اور منشیات پھیلی، اس کے باوجود پاکستان افغانستان فریقین کے حوالے سے تشدد پہ کمی پہ زور دیتا رہا۔ پاکستان افغانستان کو عالمی دہشت گردی کی پناہ گاہ بنتے نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ شفاعت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس کا بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا۔ افغانستان میں اگر حالات خراب ہوں گے تو سم ہاؤ جس کے ریپرکشنز ہیں وہ پاکستان میں بھی ہم دیکھیں گے، سم ہاؤ آگے نظر آئیں گے۔ اور پاکستان نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے، بہت بڑی قیمت چکائی ہے جب افغانستان کے حالات خراب تھے۔ دوحہ میں جب سے مذاکرات کا سیشن شروع ہوا ہے اور گرینڈ افغان جرگہ جو ہے وہ وہاں پہ مذاکرات کر رہا ہے، یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ جب افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے افغانستان کا مستقبل طے کر رہے ہیں، اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے وہ چیزیں جو ڈیڈ لاک کا شکار تھی، مثال کے طور پہ طالبان کی جانب سے افغان قیدیوں کی رہائی، افغان سرکاری اہلکاروں کی رہائی، اور افغان حکام کی جانب سے طالبان قیدیوں کی، تقریباً 5000 کے قریب طالبان قیدیوں کی رہائی کا ایک ڈیڈ لاک تھا جو فائنلی ٹوٹا، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان میں جاری تشدد کے واقعات میں بھی ایک بڑی واضح تبدیلی آئی ہے اور ایک بڑی واضح کمی آئی ہے۔ بالکل۔ آلسو شفاعت اب یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ عبداللہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، تو انشاءاللہ اس دورہ کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اس کے دورس نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ اور اسپیشلی جو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تو سم ہاؤ کوئی ایسا سولوشن سامنے ضرور آئے گا جس کی وجہ سے جو پاکستان نے جو اتنی اسٹرگل کی ہے، پاکستان کے لوگوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ ہوگا۔ اور دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے، خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی قوم نے ہمیشہ بہت زیادہ قربانی ہے، اور یہ ایک بڑی پورس بارڈر ہے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی افغانستان میں اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو پاکستان کی بھی سرحدی خطوں میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، اور یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کو روکنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب افغانستان میں امن ہو، افغانستان کے لوگ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں، اور اسی لیے تمام سٹیک ہولڈرز وہاں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سے کچھ دن پہلے افغانستان میں اپنے انخلا سے متعلق، اپنی افواج کے انخلا سے متعلق ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے اس میں اعلان کیا تھا کہ جب وہ مائک پومپیو کے بقول افغانستان میں اپنی جو افواج ہے ان کی تعداد 13,000 سے کم کر کے 5,000 تک کر دیں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، نے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر عبداللہ کا دورہ ہے پاکستان کا، اس سے کچھ دیر پہلے پاکستان پہنچے بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر عبداللہ کا جو دورہ ہے اس میں کیا افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہونا کہ افغانستان کے فیصلے افغانستان کے عوام کریں، اس حوالے سے پیش رفت ہو پائے گی؟ سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کا یہ پہلا پاکستان کا دورہ ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے انوائٹ کیا، لیکن افغانستان کی اندرونی سیاست کی وجہ سے عبداللہ یہاں نہیں آ سکے۔ اب وہ آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں کسی کے ڈائیلاگ شروع جو ہوا، اور اب جو انٹرا افغان ڈائیلاگ چل رہا ہے اس کے لیے یہ پاکستان کی کوششوں کی ایکنالجمنٹ ہے کہ وہ یہاں آئے، کیونکہ وہ انچارج ہیں ڈائیلاگ کے کابل حکومت کی طرف سے۔ دوسرا، اس میں وہ غالباً گفتگو کرنا چاہیں گے کہ آئندہ جو طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ ہے وہ کس ڈائریکشن میں چلے، کس قسم کی تعاون انہیں پاکستان کی ضرورت ہے، اور ان کا اپنا ایجنڈا کیا ہے کہ وہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ ان کا اپنا ایجنڈا کیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ ایک نان پشتون ہے، وہ دری اور
ताजिक स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में तो उनकी बड़ी पजीराई है। आपको लगता है कि जो पख्तून बेल्ट के एरियाज़ हैं वो भी डॉक्टर अब्दुल्ला की बात को वजन देगी, जैसे हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के दौरे पर? देखिए, इसमें ये इस वक्त जो हुकूमत है वो वहाँ पे आपको मिक्स्ड हुकूमत नजर आती है काबुल के अंदर, जहाँ अब्दुल्ला हैं, वहाँ पे पश्तून एलिमेंट भी हैं, अगरचे कम है लेकिन वहाँ पे हैं। और इस वक्त इनकी कोशिश यही है कि एक जॉइंट सी अप्रोच एडॉप्ट की जाए, क्योंकि जो फार्मूले वहाँ तय होंगे वो दोबारा आके काबुल में डिस्कस होंगे इनके जिरगा के अंदर, और उसके बाद कहीं उसकी अप्रूवल आएगी। तो फिलहाल तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे डायलॉग है, कुछ बातें एक दूसरे को उन्होंने कही हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल हैं एक दूसरे को, कुछ ऐसी हैं जो गालबन काबुल हुकूमत वालों को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। हसन साहब, अब ये भी बताइएगा कि मुल्ला बरादर ने अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान का दौरा किया था, वो बड़े उनके उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दोहा मुज़ाकरात में एक बड़ी तब्दीली आई। अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी तालिबान के कैदी रिहा किए गए। अब डॉक्टर अब्दुल्ला के दौरे के बाद आपको लगता है कि जो अफगान अमन प्रोसेस है वो मजीद आगे जाएगा? देखिए, उम्मीद तो यही करनी चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि उसमें काफी मुश्किलात है, मामलात उलझे हुए हैं। लेकिन यह है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, चीन और रूस, ये ममालिक भी चाहते हैं कि इससे कोई फार्मूले की तरफ या अफगान के लोग किसी फार्मूले की तरफ जाएं, ताकि फिर उस आखिरी फार्मूले पे बहस करके कोई रास्ता निकाला जाए। तो उम्मीद तो यही है, लेकिन जब तक मामला तय न हो जाए हम कह नहीं सकते कि क्या बनेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने वॉशिंगटन पोस्ट में अपने मजमून में भी लिखा है कि फ़ौजियों के इनखला के हवाले से अगर जितनी जल्दी की जाएगी तो ये गैर दानिशमंदाना जो है वो फैसला होगा। सो इनखला हमें मालूम है कि इस मुआहदे का हम हिस्सा भी है, तो किस तरह से जो प्रोसेस है इसकी तकमील मुमकिन हो सकेगी? देखिए, इसका मतलब तो सिर्फ इतना है कि अमेरिका या सदर ट्रंप जो हैं इस वक्त, जो वहाँ सदर हैं, वो कहीं अंदरूनी तौर पर वहाँ दिखाने के लिए प्रेसिडेंशियल इंतखाबात में अपने ट्रूप्स को बहुत कम कर दें, इससे पहले कि काबुल हुकूमत और तालिबान में कोई एग्रीमेंट हो, तो उसको ये तेजी से बाहर निकालने की बात की गई है, जो कि मुश्किलात पैदा करेगी। हाँ, अगर एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद अमेरिका टोटल विड्रॉल वहां से करता है कॉम्बैट ट्रूप्स की, एडवाइजर फिर भी वहां रहेंगे, लेकिन कॉम्बैट ट्रूप्स को अगर विड्रॉ करता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एग्रीमेंट के बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर हसन अस्करी हमारे साथ मौजूद थे। अफगान अमन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही विड्रॉल तय हो पाएगा।